محب اور محبوب بیٹھے ہو نا آمنے سامنے، تو اس وقت محبوب کو کراس کر کے سائڈ پہ دیکھنا یا محبوب کے پیچھے دیکھنا، یعنی یوں کر کے محبوب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کو تکتے رہنا یہ اصول محبت ہے، اسی کو تکتے رہنا یہ اصول محبت ہے۔ اس موقع پر کہ جب محبوب سامنے بیٹھا ہو اپنی آنکھوں کو جھپک لینا یا ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا کون آیا کون نہیں آیا، یہ محبت کی زبان میں اس کو بے وفائی کہا جاتا ہے، اسے بغاوت کہا جاتا ہے۔ جس طرح وہ ایک مشہور ہے نا کہ کسی حسینہ سے کسی کو کیا ہو گیا، جن کو ہوتا ہے وہی بولیں گے نا کسی حسینہ کو کسی حسینہ سے کیا ہو گیا، پیار ہو گیا۔ اب وہ جو محب تھا نا وہ اس اپنی محبوبہ کے ساتھ جا رہا تھا، اس حسینہ نے اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے، اس کو چیک کرنے کے لیے لٹمس ٹیسٹر کے طور پر اس سے کہا کہ میری بہن وہ مجھ سے زیادہ خوب رو اور خوبصورت ہے، دل نشیں جاں گزیں اور دل ربا ہے۔ کیا ہے؟ جاں گزیں، دل ربا، دل نشیں ہے، اور وہ پیچھے آ رہی ہے، وہ ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے جب یہ بات سنی فوراً سے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس نے کہا کہ بس تو اپنے قول اور قرار میں سچا نہیں ہے، اگر تجھے دل سے، قلب سے، اندر سے، باطن سے، ہر جگہ سے، ہر جہت سے، ہر سمت سے، ہر طرح سے مجھی سے محبت ہوتی اور تو نے مجھی کو محبوب گردانا ہوتا، جانا ہوتا، پہچانا ہوتا، بھلے میں کہتی رہتی ہزار حسینائیں ہیں میرے گرد، تو نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا، اس لیے کہ محبت کی جو درسگاہ ہے اس میں یہ چیز حرام اشد حرام ہے، اپنے محبوب کے ماں سوا کسی کو حسین اور خوبصورت سمجھنا، جاننا یا پہچاننا یا ماننا۔ اللہ اصول محبت کے بھی کچھ اصول ہوا کرتے ہیں، اے محبان فلاں فلاں محبت کے کیا ہوتے ہیں؟ اصول ہوتے ہیں۔ بس جس سے محبت کر لو اپنے محبوب سے برتر کسی کو نہ جانو، اپنے محبوب سے برتر کسی کو نہ جانو۔ صحابی رسول کو جب سولی پر لٹکایا گیا تھا نا تو اس سے کیا کہا تھا؟ ایک بار کہہ دے اس سولی کے پھندے پر میں نہیں میرا نبی محمد ہوتا، تو اس نے کہا تھا ظالم تو نے امتحان لیا وہ بھی اتنا ٹف اور سخت، سن تو یہ کہتا نا کہ میں یہ کہوں کہ اس سولی کے پھندے پر میری جگہ پر میرا نبی محمد ہوتا، تو سولی کی بات کرتا ہے، میں تو پھانسی کے پھندے پر جھولتے ہوئے کہتا ہوں سرزمین مکہ ہو اور مصطفیٰ کی نرم و گداز تلیاں ہوں، ان میں کانٹا بھی چبھے مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے، ان میں کانٹا چبھے مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا میں جنہوں نے عشق اور محبت کیا مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ، اور ایسا کیا کہ ان کے وفاؤں کی گواہیاں رب نے قرآن میں بیان فرمائی۔ رب نے فلما قضا نحبہ سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 میں کچھ ایسے ہیں کہ ان کے فیصلے ہو چکے اور وہ اپنی جو اظہار کیا تھا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اس کو پورا کر چکے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ابھی اس کے انتظار میں ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وما بدلوا تبدیلا، میرے مصطفیٰ آپ کے یار بدلے نہیں ہیں، آپ کے یار بدلے نہیں ہیں۔ جو انہوں نے قول و قرار کیا تھا، جو وعدہ وعید کیا تھا، جو آپ کے دست حق پرست پر آپ کا ساتھ دینے کا اندیا دیا تھا، فرمایا کہ وما بدلوا تبدیلا، وہ کھڑے ہیں، وہ جمے ہیں، وہ ڈٹے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اصول محبت بھی سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ کیا ہے اصول محبت کا؟ جس کو چاہ لو پھر اس سے بڑھ کر کسی کو نہ چاہو۔ یہ باتیں بھی لکھنے کی ہیں، اگر کہہ دیا جائے نا لکھو نظر لگ جاتی ہے، خود ہی لکھ لیا کرو ایسی باتیں۔ میرے سہنوں میرے پیاروں، آپ کے اندر ایک سینسر ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ سینسر۔ آپ نے دیکھا ہوگا سینسر کا کام یہ ہوتا ہے اس کی جو مطلوبہ اور مقصودہ شے آتی ہے نا ٹوں ٹوں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نہ جانیں اس وادی کے راہ رو ہیں کہ نہیں، اسی وجہ سے آپ ٹوں ٹاں نہیں کر رہے، یعنی لکھنے کے اعتبار سے۔ ویسے تو آپ ٹوں ٹاں کیا، آپ تو پوں پاں بھی کر رہے ہیں ان باتوں پر۔ تو کیا میں نے ابھی جملہ بولا؟ جس کو چاہ لو اس سے بڑھ کر کسی کو، ہاں جس کو چاہ لو اس سے بڑھ کر پھر کسی کو نہ چاہو۔ قسم سے سواد اور مزہ پھر اسی میں ہے،
سواد اور مزہ اسی میں ہے۔ وہ جو لیلا تھی نا، لیلا ہر بنس پورا میں رہتی ہے، ایڈریس بتا دیا ہے میاں تجھے، عصر کے بعد چکر لگا کے آنا لیلا کی گلی سے۔ ہائے ہائے ہائے، مجنوں جو تھا نا، مجنوں وہ لیلا سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ لیلا کی گلی سے ہو کر آنے والے کتے کے بھی پاؤں چوما کرتا تھا۔ خلق گفتن اینچے بود، لوگ کہا کرتے تھے، مخلوق کہتی تھی یہ کیا کرتا ہے، تو وہ کہتا تھا درے کوے لیلا بود، تم اسے کتا سمجھتے ہو، میری نگاہ سے دیکھو یہ میری لیلا کی گلی سے ہو کر آیا ہے، یہ میری لیلا کی گلی سے ہو کر آیا ہے۔ بادشاہ سلامت کو پتہ چلا کہ مجنوں اپنی لیلا سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے۔ لیلا اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن یاد رکھیے گا، چلو اس پہ بھی نکتہ آپ کو دیتا ہوں۔ خوبصورتی کس شے کا نام ہے؟ خوبصورتی کس شے کا نام ہے؟ ایک ہے عالم سے کسی بات کو جاننا، ایک ہوتا ہے عارف سے کسی بات کو جاننا۔ دو لفظ بولے ہیں، عالم اور عارف۔ عالم بات کرے گا ظاہری علم کے تحت، عارف بات کرے گا باطنی علم کے تحت۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں خوبصورتی کیا ہوتی ہے، کوئی کہے گا سفید گورا چٹا رنگ ہوਵੇ تے لشکا ماردا ہوਵੇ تے نال وچ انگاریاں دی طرح رخساراں چوں گلابی سلگدی ہوئی دکھائی دیوے، اینوں کہندے آ خوبصورتی۔ یہ گل آ عالم دی۔ جے عارف دے کولوں گل پوچھنی نا خوبصورتی دی تعریف تے ڈیفینیشن، اور انہوں پوچھنا چاہو کہ خوبصورتی کنوں کہندے آ، تے عارف تانوں آکے گا خوبصورتی وفا کا دوسرا نام ہے۔ خوبصورتی وفا کا دوسرا نام ہے۔ بس کیا ہے خوبصورتی؟ بس وفا کو خوبصورتی کہتے ہیں۔ خوبصورتی کیا ہے؟ وفا کو خوبصورتی کہتے ہیں۔ وفا نہیں جفا ہے، بھلے نئے نقش جہاں بھر سے اچھے ہوں، نئے نقش جہاں بھر سے اچھے ہوں، بھلے اس کے چھینٹوں سے حسینائیں غسل کیوں نہ کرتی ہوں، بھلے حسین و جمیل صورتوں والے لوگ اس کے ٹکڑوں پر کیوں نہ پلتے ہوں، اگر وفا نہیں وہ خوبصورت نہیں۔ خوبصورتی کس شے کا نام ہے؟ وفا کا دوسرا نام ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ پیار کرتا تھا کس سے؟ لیلا سے، لیکن لیلا اتنی خوبصورت نہیں۔ چرچا ہو گیا، شورا ہو گیا، بادشاہ تک بات پہنچی کہ ایک شخص ہے مجنوں، اس کو کہا جاتا ہے، اس کا نام کچھ اور ہے، مگر لیلا سے اس قدر محبت تھی کہ وہ لیلا کی محبت میں مجنوں ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مجنوں ہو گیا۔ زمانہ اسے آج کس نام سے یاد کرتا ہے؟ مجنوں کے نام سے۔ ہے ایک اور یاد آ گئی، صحیح بخاری کی پہلی حدیث پاک ہے، اس میں ایک لفظ آتا ہے مہاجر ام قیس، مہاجر ام قیس۔ سبھی اصحاب نے ہجرتیں کی، لیکن وہ مہاجر تھے اللہ و الی الرسول، اللہ کے مہاجر، رسول کے مہاجر۔ مگر ایک ایسا بھی شخص تھا کہ جس نے ہجرت نہیں کی، مگر جب اس کی معشوقہ و محبوبہ نے ہجرت کی، اس نے بھی ہجرت کی۔ آج تاریخ میں اور حدیث کی کتب میں اس بندے کو مہاجر الی اللہ و الی الرسول کی بجائے مہاجر ام قیس کہا جاتا ہے۔ اسی پر حضور نے فرمایا تھا جس کی ہجرت دنیا کے لیے اس کی ہجرت دنیا کے لیے، جس کی اللہ کے لیے اس کی آخرت کے لیے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث پاک۔ اچھا، اس کے بعد ہم آپ کو شریعت بھی بتائیں گے اور آپ کو طریقت بھی بتائیں گے، دونوں چیزیں۔ ارے کون سی؟ وفا کا دوسرا نام ہے۔ ہاں نہیں، ایک ہوتا وفاداری، لفظوں کا بھی بڑا وہ کیا کہتے ہوتے اسے اثر ہوتا ہے یا اہمیت ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا تھا خوبصورتی وفا کا نام ہے، خوبصورتی وفا کا نام ہے۔ تو اس سے کیا کرتا تھا؟ محبت کرتا تھا۔ میں نے کہا اس کا نام مجنوں پڑ گیا۔ خیر، بادشاہ تک بات پہنچی۔ بادشاہ سلامت نے، حیران بندہ ہوتا ہے نا یار، یہ کس سے محبت کرتا ہے جس کی محبت میں ہر وقت دیوانہ، مستانہ، پروانہ، مجنوں، پاگل رہتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میرے دربار میں لیلا کو پیش کیا جائے، جب کل صبح دربار لگے تو لیلا کو پیش کیا جائے۔ اگلے دن دربار لگا تو اس وزیر نے لیلا کو پیش کر دیا دربار میں، کرسیوں پر بٹھا دیا، جس طرح ہوتا ہے کہ بادشاہ بعد میں آتے ہیں نا، پہلے کرسیاں لگ جاتی ہیں۔ تو بادشاہ سلامت تشریف لائے، اناؤنسمنٹ ہوئی، بادب با ملاحظہ تشریف لاتے ہیں ذل الہی اور محبوب سبحانی
اور فلاں فلاں صاحب بادشاہ صاحب آگے بیٹھ گئے. بادشاہ نے سب سے پہلے نظر دوڑائی یوں کر کے، مگر لیلا نظر نہ آئی. اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حکم شاہی ہوا تھا کہ لیلا کو پیش کیا جائے، آپ نے پیش نہیں کیا. وزیر نے کہا حضور آپ کے دربار کا ادب احترام، لیلا موجود ہے دربار کے اندر. بادشاہ کہتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسی حسینہ ہوگی. آپ خود سوچیں کہ اگر اتنے بدصورتوں میں کوئی حسینہ بیٹھی ہو تو کیا اسے کسی کو اسپیشل دیکھنا پڑتا ہے؟ چند نکلیا ہوئے یا کہتے ہیں نا سورج چڑھیا ہوئے سورج نکلیا ہوئے تو کسی نو دسن دی لوڑ نہیں پیندی. تو سورج اگر نکلا ہوا ہے تو اسے پوچھنے کی کیا بات کرتے کہ لیلا ہے کہاں ہے؟ وہ بیٹھی ہوئی ہے. بادشاہ وٹ چڑھ گیا، وہ حیران ہو گئی. گل تو کی نا شروع سے مجنوں ویکھے تے نال لیلا نو ویکھے ٹھنڈیاں ساواں نال پرے. انہیں پھر نا ہوں تو تینوں آیا ہاسا کیونکہ بادشاہ اس ٹائم اپنا موڈ وکھا رہا، اپنی شاہی وکھا رہا. تو جدو ہوں مجنوں نے سیدھا ہونا نا پھر تسی کہنا بھی کیا یہ بات ہے مجنوں تینوں سلام بھائی جھولے لال بھائی. تو بادشاہ نے نا تھوڑی سی جو اپنی شاہی تھی وہ دکھانی تھی تو وٹ شٹ چڑھیا. بادشاہ مخاطب ہوا مجنوں سے، لیلا کو سامنے کھڑا کر دیا. آ جاؤ جی، حسن کے کرشمے ہو اور حسن کے منبع و ماخذ و مرجع اور مصدر اور سورس آف حسن بیوٹی، آؤ سامنے ذرا. آگے بادشاہ نے بھرے دربار میں مجنوں کو ڈانٹ پلاتے ہوئے بے عزت کرتے ہوئے کہا یہ ہے لیلا، اس سے کرتا ہے پیار، یہ ہے حسن کا کرشمہ. مجنوں بیٹھا کرسی پر چیئر پر بادشاہ کی باتیں سن رہا تھا. لیکن جب معشوقہ اور محبوبہ کو یوں سریعام نیلام کیا جائے نا، اس کی عزت و توقیر کے خلاف بات کی جائے تو عاشق اور محب کب تک برداشت کرے. باتیں سنی یہ ہے لیلا، یہ ہے فلاں، یہ ہے فلاں. اف، اس نے کہا کہ میری محبوبہ پر بات رہا نہ گیا. اپنی چیئر سے اٹھا، بادشاہ سلامت کے سامنے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے اس دربار کا ادب اپنی جگہ پر، لیکن چونکہ بات آئی ہے میری محبوبہ اور معشوقہ پر، اب آداب دربار ہرگز بجا نہیں لاؤں گا. آپ نے بات کی ہے کہ میری محبوبہ میری معشوقہ ایسی ہے ویسی ہے فلاں ہے فلاں ہے. بادشاہ سلامت اور اے اس دربار میں موجود تمام تر افراد، ایک جملہ تاریخ محبت میں مجنوں کا لکھ لو، اور وہ کیا ہے؟ بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا بادشاہ آپ نے میری لیلا کو دیکھا ہے اپنی نگاہوں سے، کاش تم لیلا کو دیکھتے مجنوں کی نگاہ سے. کاش تم دیکھتے میری لیلا کو میری نگاہ سے، مجنوں کی نگاہ سے، پھر پتہ چلتا اس پورے جہاں سے اگر اس روئے ارض کی خوبصورت کوئی مجسم صورت ہے وہ میری لیلا کی خوبصورت تصویر ہے. سمجھ رہے کہ یہ ہے اصول محبت. اگر وادی محبت میں قدم رکھنا ہے میرے پیاروں، پہلے کچھ اصول سیکھ لو، کچھ اصول اور پرنسپل سیکھ لو، پھر رکھو وادی محبت میں قدم. اور اس کے بعد پھر آپ جب چلیں گے نا آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ اصول محبت یہ ہوا کرتے ہیں. یہ نہیں آج اس کے ساتھ پریپا تو کل اس کے ساتھ، آج اس کا نمبر تو کل اس کا نمبر. نا 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 نا، ایسے لوگوں کو تاریخ غدار کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ غدار. غدار محبت، غدار محبت. وفا کرو کسی کے ساتھ ایسی کرو کہ وفا کو بھی رشک آئے. وفا کرو کسی کے ساتھ ایسی کرو کہ وفا کو بھی رشک آئے. وفا بھی آپ کے اوپر ناز کرے، وفا بھی آپ کے اوپر ناز کرے کہ یار کسی نے نبھائی ہے ٹکا کے نبھائی ہے، کسی نے نبھائی ہے ٹکا کے نبھائی. جنہوں نے وادی عشق میں قدم رکھا ہے ان کو معلوم ہے، ان کو کیا ہے معلوم ہے. وہ تصدیق کر سکتے ہیں. اگر ایک استفتاء مرتب کیا جائے تو ان کے دستخط اس کے اوپر آ سکتے ہیں، وہ اپنی مہریں لگا سکتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو جو وادی عشق و محبت میں قدم رکھ چکے ہیں یا
رکھنے کے بعد آگے مزید سفر جاری کیے ہوئے ہیں نا، انہیں پتہ ہے کہ جب ان کے محبوب اور معشوق کے خلاف بات کی جائے تو ان کے دل پر چھریاں چلتی ہیں۔ شاید چھریاں میں نے چھوٹا لفظ بول دیا اور میں نے ان کی جو ہے بے ادبی نہ کرتی ہو، چھرے چلتے ہیں، چھرے کیا چلتے ہیں؟ آئے کئیوں کے تو ان لفظوں پر بھی چل رہے ہیں چھرے۔ آئے کون سی دکھتی رنگ چھیڑ دی ہے آپ نے، ضبط ہی نہیں کر پا رہے، ضبط ہی نہیں کر پا رہے۔ تلوار کیسے تلوار اور پھر ظلم، پھر وہ دل سے کہتے ہوں گے ظلم تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ چھرے تنہائی میں نہیں بڑی محفل میں چلائے جا رہے ہیں۔ خلوت ہو رونا آسان ہے، اب جلوت میں بندہ رونے کی بھی کیفیت ہے اور روئے بھی نہ، یہ تو ہے زخم پر زخم، درد پر درد، تکلیف پر تکلیف، علم پر علم، دکھ پر دکھ۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہ تو گویا کہ دکھوں کے پہاڑ توڑ رہے ہیں آپ، تو اس لیے آپ کو نکالتے ہیں اس کیفیت سے، نکلے اس کیفیت سے۔ اسی کے متعلق سوال ہے کہ یہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے محبت؟ ہائے ہائے ہائے، ایک بات بڑا بڑا سوال۔ محبت کا کرنے اور نہ کرنے کا کوئی تعلق نہیں، محبت ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا مثال کے طور پر شخصیت کو متعین کر کے کہ اس سے کروں کہ نہ کروں، ہوئے جتھے شک آ جائے نا اتھے محبت نام دا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ آڑش ہے نا کہ میں نہ کراں کہ نہ کراں، 605 پہ جاؤں، سمجھو کہ یہیں سے آپ نے محبت کو دفن کر دیا۔ محبت کے راستے میں یقین ہی یقین ہوتا ہے، اعتماد ہی اعتماد ہوتا ہے، بلکہ محبت کے راستے میں تو چڑھے ہوئے سورج کو دیکھ کر بھی اگر محبوب کہہ دینا رات ہے، رات کہہ دینا ہی محبت ہے، اسے رات کہہ دینا ہی کیا ہے؟ محبت ہے۔ ہائے ہائے، تو جو کہہ دینا کہ نہیں، لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت منقبض ہو رہی ہے میرے پیارے، ادھر ہی ہو، یہ کچھ یادیں امڑ رہی ہیں، بجلیاں بن کر کڑک رہی ہیں، برس رہی ہیں اور دل مچل رہا ہے، اولے برس رہے ہیں، کیوں بھائی؟ ہائے کیا کہہ رہے تھے ہم؟ نہیں آپ نے کچھ پوچھا تھا تو میں نے مزید کچھ کہہ دیا۔ اچھا، کریں کہ نہ کریں محبت؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو سوال ہے نا، سوال بعض سوالات ہوتے ہیں کہ وہ سوال ہی غلط ہوتے ہیں، اس کی جگہ پر سوالوں کی درستگی۔ محبت کی جو ڈکشنری ہے، محبت کی جو کیا ہے ڈکشنری ہے، اس میں کرنے نہ کرنے کا لفظ ہی نہیں ہے۔ محبت کی ڈکشنری اور لغت میں کرنے نہ کرنے کا کوئی لفظ نہیں ہے، اس میں تو ہے ہونے کا۔ اس میں لفظ کون سا ہے؟ کرنے کی بجائے ہونا، کہ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ اب جب ہو جائے تو اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے اس کو نبھانے کا۔ اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو نبھانے کا۔ وہاں پر پھر آ کر لٹمس ٹیسٹر کے ذریعے سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اب یہ وفاداروں کی صف میں کھڑا ہوگا یا پھر غداروں کی صف میں کھڑا ہوگا، وہ اگلا مرحلہ ہے۔ اس چیز کو چھوڑ ہی دیں۔ آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ یار فلاں فلاں سے محبت کرتا ہے تے میں کنوں کتنا کرا، میں لبدا پھراں کون کتنا کرا، اتنا نہیں یار آ بھی نہیں ہے، اتنا ہاں یہ سونا میں اتنے کرنا نہ جتھے تسی آ چیزاں منتخب کرنی شروع کر دیں، اتنا کرا نہیں یار یہ آ کرنیاں، یہ چھوٹا وا، یہ بڑا وا، یہ موٹا وا، یہ فلاں نہ۔ جہاں پر یہ جو آپ نے جج کرنا شروع کر دیا نا اور کسی شے کا انتخاب کرنا شروع کر دیا، سمجھو کہ آپ محبت نہیں سوداگری کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا حکمت کا نصول ہو رہا ہے آپ کی برکت سے۔ محبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ محبت منی، محبت پہنچے کہ نہیں پہنچے جائے تم؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، لفظ ہوتا ہے محبت۔ کیا ہوتا ہے؟ محبت۔ اس میں بھی ایک نقطہ ہے، عرض کر دوں؟ جی جی ارشاد کریں، ارشاد۔ لفظ محبت کے میم جو ہے نا، میم یعنی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے محبت کی، میم جی، تو اس پر کیا ہے؟ زبر۔ زبر۔
یہ زبر بتاتی ہے کہ محبت ہمیشہ ہر شے پر فائق رہتی ہے. ابھی کیا کہا کہ لفظ محبت کے میم کے اوپر جو زبر ہے یہ اشارہ دیتا ہے کہ محبت کی جب آپ ابتدا کریں تو پھر محبت ہی ہر شے کے اوپر کیا رہتی ہے؟ فائق رہتی ہے، برتر رہتی ہے، اونچی رہتی ہے. پھر ہر شے محبت کی آگے ہیج پست نیوی تھلے کہنا نا میں نیواں میرا مرشد اچھا اونچا. حالانکہ یہ اپنے آپ کو نیواں کیوں کہہ رہا؟ اپنے آپ اونچا آکھے نہیں، اس مرشد دے نال پریپا پہ گیا. اس مرشد دے نال اوئے ہوئے میں قربان جاؤں. حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، رشتے چ بڑے، عمر چ بڑے، پر جدوں سوال کیتا عباس دے کولوں کہ تسی وڈے یا محمد وڈا، ایدا کہہ لو چاچا تو چاچا وڈا کہ بھتیجا وڈا؟ انہاں دا جواب کی سگا؟ انہاں حالانکہ عمر چ بڑے، رشتے چ بڑے، یہ نہیں آکھیا کہ میں وڈا محمد چھوٹا. الفاظ کیا تھے؟ فرمایا حالانکہ بڑے آپ سگے، الفاظ یہ تھے کہ لوگوں پیدا میں پہلے ہو گیا ہوں مگر رتبے محمد کے بڑے ہیں. اللہ اکبر. رتبے کس کے بڑے ہیں؟ محمد کے بڑے ہیں. یہ ہے کہ جب کسی سے محبت کر لی جائے پھر انسان ہوئے ہوئے. ایک جملہ بولوں؟ جی ارشاد ارشاد. محبت کا کمال ہے اس میں ایک شعر کہوں، جی اگر آپ کا ذوق تازہ ہو تو پھر کہوں گا. ارشاد 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 ارشاد. یہ شعر اس ہستی کے نام ہے جو ابھی میں کہنے لگا ہوں، اور وہ شعر یہ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. توجہ سے سننا ہے اور اس کو سنبھالنا ہے. دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، جب پٹاخہ چلے تو ٹھا ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا میں بات کہہ رہا تھا؟ محبت کو صرف شعر جدو میں ایک گل آکھیا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، جب پٹاخہ چلے تو ٹھا ہوتی ہے، اس وقت نے تو کانپ گیا. چلو پہلے جو پٹاخے چل رہے تھے ان پہ تو یہ کانپ رہا تھا بار بار، اس پہ بھی کانپا کہ نہیں؟ اچھا کیا بات کر رہے تھے؟ جملہ بول رہے تھے. بالکل بالکل. محبت کے رستے میں ایک اہم چیز کو نوٹ کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ ہوئے لفظ بولوں گا، لفظوں کا انتخاب کروں گا، اس کی معنی کی گہرائیوں اور گہرائیوں میں آپ جائیے گا کہ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں راہ محبت میں فنا ہی فنا ہے. راہ محبت میں فنا ہی فنا ہے، یعنی جو محب ہے، کسی سے محبت کرنے والا، اس کو چاہیے کہ جب اپنے محبوب سے محبت کرے اپنی ذات کو اپنے محبوب میں فنا کر دے. اپنی ذات کو اپنے محبوب میں کیا کر دے؟ فنا کر دے. اگر اس نے اپنی ذات کو راہ محبت میں بقا پہ رکھا، کس پہ رکھا؟ بقا پہ رکھا کہ میں بھی کچھ ہوں، وہ فنا ہو جائے گا. فنا سے مراد ختم. اور اگر اس نے راہ محبت میں خود کو فنا کر دیا، میں کچھ نہیں محبوب کے سامنے، میری ہستی نہیں، میری ذات نہیں، میرا علم نہیں، نالج نہیں، پرسنالٹی نہیں، کس کے مقابلے میں؟ محبوب کے. کس کے سامنے؟ محبوب کے سامنے. جب اس کی یہ کیفیت بن گئی راہ محبت میں، اسے کہتے ہیں مقام فنا. اسے کیا کہتے ہیں؟ مقام فنا. محبت کی راہوں میں یہ مقام فنا ہے. جب کوئی محب اپنے محبوب کے سامنے اس مقام فنا پر آ جاتا ہے نا، خود کو مٹا دیتا ہے محبوب کے سامنے، تو پھر صلہ کیا ملتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے بقا بن جاتا ہے. ہمیشہ کے لیے بقا بن جاتا ہے. اس کی زندہ مثالیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، جنہوں نے اپنی ہستیوں کو مصطفیٰ کی ہستی میں فنا کر دیا. جو حضور نے فرما دیا، جو کہہ دیا سو کہہ دیا.
اپنی ہستی کو مٹا دیا، فنا کر دیا، مصطفیٰ کی ذات میں اللہ نے آج ان کو بقا عطا فرما دی۔ بقا ہے کہ نہیں؟ صحابہ کے تذکرے آج ہے کہ نہیں؟ اگر آپ سوچیں، اگر حضور فرماتے کہ یہ کرو اور وہ سوچتے کہ ہم کیوں کریں، ابو بکر تے ہر ٹائم لبے مصطفیٰ وال تکدے ہوندے سن، میرے مصطفیٰ کدوں اشارہ کرن کدوں بولن تے ابو بکر اپنے آپ نو اپنے مال نو مصطفیٰ دے اشارے تے قربان کر دے۔ یہ ہے مقام فنا، خود اپنی ذات کو اپنے محبوب میں فنا کر دیا۔ جب فنا کیا اللہ نے کیسی بقا عطا فرمائی، کیسی بقا عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تو میرے نال غار وچ بھی سیگا، تو میرے نال مزار وچ بھی ہوئے گا، تے جدو میدان محشر ہوئے گا۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک آپ کو سنانے لگا ہوں، اور منظر بھی بڑا عجیب ہے۔ مسجد نبوی ہے، کیا ہے مسجد نبوی؟ اصحاب مصطفیٰ جرمٹ بنا کر پیارے مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو پاس بلایا اور ادھر حضرت فاروق اعظم کو پاس بلایا، دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف عمر۔ میرے مصطفیٰ نے ابو بکر کا ہاتھ تھاما، ابو بکر نے مصطفیٰ کا نہیں، اب محمد نے ابو بکر کا ہاتھ تھاما، تھام کر یوں فضا میں بلند کیا۔ ادھر سے عمر کا ہاتھ تھاما، تھام کر یوں فضا میں بلند کیا۔ کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے سامنے اصحاب سے پوچھا بتاؤ منظر کیسا ہے، بتاؤ منظر کیسا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، مولا علی بھی سامنے بیٹھے ہوں گے، بیٹے حسن بھی بیٹھے ہوں گے، حسین بھی بیٹھے ہوں گے، جمیع اصحاب تھے نا، سبھی بیٹھے ہوں گے۔ اب آپ کے سامنے جب میں نے ایسے کیا، کئی چہروں پر مسکراہٹ آئی، کئیوں نے کہا اللہ اکبر۔ آپ خود بتائیں، علی نے جب یہ منظر دیکھا ہوگا تو کیا علی نے سر نیواں کر لیا ہوگا؟ نہیں، علی بھی کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے یا رسول اللہ، کیا بات ہے۔ اس سے بڑھ کر حسین منظر تو کوئی ہے نہیں۔ ان جب اٹھے ہوئے ہاتھوں کو صحابہ کرام نے یوں داد دے کر مصطفیٰ کی تائید کی کہ یا رسول اللہ یہ منظر بڑا خوبصورت ہے، تب میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا ٹک ٹکی باندھ کر اس منظر کو اپنی آنکھوں پہ نقشے جما لو اس کے، اور بٹھا لو، نقش کر لو، کندہ کر لو۔ جب میدان معاشر قائم ہوگا سب سے پہلے مجھ محمد کی قبر کو شک کیا جائے گا، اس کے بعد میرے ابو بکر کی قبر کو شک کیا جائے گا، ابو بکر میرے دائیں آئے گا، پھر عمر کی قبر کو شک کیا جائے گا، عمر میرے بائیں آئے گا۔ جب دونوں یار دائیں بائیں آ جائیں گے پھر میں اسی طرح میں ہاتھ نپاں گا ابو بکر دا، ہاتھ نپاں گا ابو بکر دا، بایاں ہاتھ او دے نال عمر دا ہاتھ نپاں گا، اور پھڑ کے میں ابو بکر تے عمر اسی تینے یار رب دی بارگاہ چ پیش ہو جاواں گے، رب دی بارگاہ چ پیش ہو جاواں گے۔ جدوں انہاں نے اپنی ذات نو مصطفیٰ دی ذات چ فنا کر چھڈیا، رب نے انہاں کے باقی کر چھڈیا، انہاں کے باقی کر چھڈیا۔ جدوں حضرت عمر دی میت سامنے پئی سی نا، صحیح بخاری سے الفاظ ہوندے نے، عبداللہ ابن مسعود آندے میں پریشانی دے عالم سے کھڑا سیگا کہ میرے پچھوں ایک بندے دی آواز آئی تے انہیں میرے موڈیاں تے ہاتھ رکھیا، ہاتھ رکھ کے عمر دی تعریف کیتی تے نال اے آکھیا لوگو میں جدوں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ دی زبان تو کوئی لفظ سنیا، حضور نے آکھیا ہوئے کہ میں آیا، یا حضور نے آکھیا ہوئے کہ میں گیا، یا حضور نے آکھیا ہوئے کہ میں انج کیتا، میں انج کیتا، فرمایا کہ کدی کوئی ویلا ایسا نہیں آیا حضور نے کلا اپنا ذکر کیتا ہوئے، جدوں بھی کوئی ادھا دا ذکر آیا حضور نے ہمیشہ فرمایا میں ابو بکر تے عمر آئے، میں ابو بکر تے عمر گئے، میں ابو بکر تے عمر نے آ کام کیتا، میں ابو بکر تے عمر فلانی شے تے ایمان لے کے آئے۔ اللہ نے اتنا باقی کر چھڑیا جتھے جتھے مصطفیٰ دی ذات ہے اوتھے اوتھے ابو بکر تے عمر دی ذات ہے۔ یہ ہے راہ محبت میں مقام فنا۔ آیا سمجھ کہ نہیں آیا سمجھ؟ جی آ گیا۔ ہائے ہائے، یہ ہیں میرے پیارے اصول محبت، اصول خطابت سیکھتے سیکھتے اصول محبت بھی سیکھ لے، اصول محبت بھی سیکھ لی۔ ہر جو عاشق ہوتا ہے نا، عاشق محبت کرنے والا محب، ان کے انداز محبت بھی نرالے ہوتے ہیں۔ اس شاخ کی پھر کھل گئی، اس شاخ کے جو انداز محبت ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ نرالے ہوتے ہیں۔ ابن عمر کو بھی تو دیکھو نا آپ، سر جھکا کر چلے، سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ اوپر کچھ نہیں تھا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ یہاں پر تو کچھ نہیں، کوئی آڑ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، سر کیوں جھکایا؟
تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ اسی جگہ سے میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے ساتھ گزرا اور یہاں پر رکاوٹ تھی، میرے مصطفیٰ اپنا سر بچا کر اور جھکا کر چلے، جس جگہ پر میرے حبیب نے سر جھکایا ہو، آج بھلے اس جگہ پر رکاوٹ ہو یا نہ ہو، بھلا عمر کے بیٹے عبداللہ کی کیا ضرورت کہ وہاں سے سر اٹھا کر چلے؟ اللہ اکبر. جتنے میرے مصطفیٰ نے سر چکایا، عمر دے بیٹے عبداللہ دی کی ضرورت کہ اتھو سر اٹھا کر چلے؟ فرمایا کہ جدھر محبوب نے سر جھکایا عمر کا بیٹا وہاں سر جھکائے. وہ ریزن علت بھلے پائی جائے کہ نہ پائی جائے، محبوب کی اداؤں کو کاپی کرنا، یہی اب لفظ بول دوں تو بول ہی دیتا ہوں، جو محب ہوتا نا، محب کیا ہوتا ہے؟ محب، محبت کرنے والا، اس کا کل سرمایہ، اس کا کل سرمایہ محبوب کی اداؤں پہ واری واری جانا ہوتا ہے. محب کا کل سرمایہ، کہنا نا اے میرے کل کائنات تھا، محب کا کل سرمایہ، اس کی کل کائنات اپنے محبوب کی اداؤں پہ واری واری جانا ہوتا ہے. محبوب این سٹائل مارے تو کوئی دیا کے گا انگڑائی. ایک اور لفظ بول دوں، آپ کہتے ہیں، بولتے نا کہ حرکتہ نہ کر، ایک ہوتا ہے ادائیں. کسی نے پوچھا عارف سے، عارف کو تو آپ جانتے ہی، عارف سے کسی نے پوچھا کہ حرکتیں کیا ہوتی ہیں اور ادائیں کیا ہوتی ہیں؟ حرکتیں کیا ہوتی ہیں؟ تیری حرکتیں ٹھیک نہیں، اور کسی کو کہتے آپ کی اداؤں کی کیا بات ہے؟ حالانکہ دونوں کچھ بھی نہیں ہوتی، حرکتیں اور ادائیں ان میں کوئی ظاہراً فرق کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کسی عارف سے محبت سے پوچھا کسی نے حرکتیں کیا ہوتی ہیں، ادائیں کیا ہوتی ہیں؟ اس کہنے والے نے کہا، توجہ دل دماغ کو حاضر کر کے سنیے گا، کہا کہ وہ حرکتیں جو اچھی اور بھلی معلوم ہوں انہیں ادائیں کہتے ہیں، اور وہ ادائیں جو بری معلوم ہوں انہیں حرکتیں کہتے ہیں. انہیں کیا کہتے ہیں؟ حرکتیں ہیں. وہ ادائیں جو بری معلوم ہوں وہ حرکتیں کہلاتی ہیں، اور وہ حرکتیں جو بھلی معلوم ہوں وہ ادائیں کہلاتی ہیں. اب دیکھنے والا کہے گا انگڑائی لے رہا ہے، مگر جس کا وہ محبوب ہے نا، اس کے محب سے پوچھ کے دیکھو کہ کیا قیامت ڈھا دی ہے اس نے اپنے اس سٹائل میں. جب اس نے ایسے کیا اس کے محبوب نے انگڑائی لینے کے لیے، عام بندے کیا کہیں گے؟ انگڑائی لے رہا ہے، انگڑائی لے رہا ہے. ارے تم کون ہوتے ہو اس محبوب پر تبصرہ کرنے والے؟ اس کے محب سے جا کے پوچھو، محبوب سے اس کی تعبیر، تشریح اور تفسیر پوچھو. وہ جب اس کی تفسیر لکھنے بیٹھے گا نا تو وہ کہے گا اوفو موسم انگڑائی لے رہا ہے. کیا لے رہا ہے؟ موسم نہیں ہوتے، وہ کوس و قضا، بہار اور خزاں. آپ خود سوچیں کہ جھلساتی ہوئی گرمی پڑ رہی ہو، اور جھلساتی ہوئی گرمی میں ہوا کا تیز اور صاف، شفاف اور میٹھا اور ٹھنڈا جھونکا آئے، کتنی فرحت ہوتی ہے، کتنی فرحت ہوتی ہے. تو جب آپ کسی محبوب کے محب سے پوچھیں گے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کہے گا موسم انگڑائی لے رہا ہے. کیا لے رہا ہے؟ موسم انگڑائی لے رہا ہے. ہائے ہائے. ایک اور بات، شیشی پٹن دے یار، شیشی کھولن دے سن. محبت اور عشق، یہ جو لفظ ہے ان دونوں میں کوئی بنیادی فرق ہے؟ جی ٹھیک ہے. نمبر 1، یہ جو لفظ محبت ہے اور لفظ عشق ہے، دیکھا جائے تو مترادف الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. جس طرح سینس، ادراک، شعور، تدبر، تفکر، سوچ، فکر، یہ میں 7 لفظ بول دیے. سب کا معنی ایک ہی ہے، لیکن اگر آپ ڈیپلی جائیں گے تو فرق ہوتا چلا جائے گا. یہ جو لفظ ہے نا محبت اور یہ جو پیار ہے نا، پیار، پہلے میں محبت اور عشق سے پیار بتا دوں. پیار کیا ہے؟ ما هو الپیار. سوال نہ کرو کہ ما هو الپیار، پیار کیا ہوتا ہے؟ پیار کی تعریف بڑی مظلومانہ ہے. پیار کیا ہوتا ہے؟ تلخی. پیار کی اگر میں تعریف کروں نا تو یوں کہوں گا، کسی پر ترس کھانا، اس کو پیار کہتے ہیں. کہنا من تیرے سے پیارا ہے،
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? جی ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਵੀ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਚਾ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਮਕਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਐਂਡ ਆ, क्लाइमैक्स है इश्क राहे मोहब्बत का। क्या मैंने कहा? क्लाइमैक्स यानी कि मेराज, अरबी में कहते हैं मेराज और इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमैक्स। एंड जिस लोग के कुछ भी नहीं हैगा, वो क्या है? इश्क। मोहब्बत है, मोहब्बत महबूब से लुत्फ अंदोज होने का नाम। महबूब से लुत्फ अंदोज होने का नाम। कैसे? महबूब की बातों से लुत्फ अंदोज होना। आप खुद सोचें कि अगर किसी का कोई महबूब हो तो जब महबूब बातें करता है, मुहिब को मज़ा आता कि नहीं आता? आता कि नहीं आता? कई घंटे लोग सर्फ करते हैं महबूब से बातें करते हुए, उसके लफ्ज़ों में डूबे रहते हैं, लफ्ज़ों में मस्त रहते हैं। बल्कि कहते हैं जब वो आवाज़ आती है उधर से सलाम लेने की तो फट से कहते उफ़ खुदा की कसम जान में जान आई। और क्या आई? जान में जान आई। ये क्या है? महबूब की बातों में, उसके तसव्वुरात में डूबे रहना, उससे लुत्फ़ अंदोज़ होना, उसके मज़ों में मुस्तग़रक़ रहना और गर्क रहना। ये क्या है? मोहब्बत। ये क्या है? मोहब्बत। और जो इश्क है ना, इश्क वो है इंतहा। वो क्या है कि जब बिलाल को तपते अंगारों पर लिटाकर ज़रबे लगती थी ना, तो बिलाल आहिस्ता अल्लाहु अहद कहता था या ऊंची आवाज़ से? ऊंची आवाज़ से। महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा बिलाल से कहा करते थे, बिलाल तो आहिस्ता कह लेगा ना तब भी कबूल है। मगर बिलाल कहता था, या रसूलल्लाह करूँ तो क्या करूँ, मेरी मोहब्बत का तकाज़ा ये नहीं है। मोहब्बत का तकाज़ा ये नहीं है। मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि इन जालिमों के सामने जितना ये दबाने की कोशिश करें उतना ही उछल कर अपने महबूब का नाम जाप। सुभान अल्लाह। इनसे कह कि तुम अपनी आई पर आए हो ना, तो मैं भी किसी का मुहिब हूँ, किसी से मोहब्बत करता हूँ। अब तुमने जुल्म और सितम में इंतहा करनी है और मैंने अपने महबूब से वफा के अंदर इंतहा करनी है। ये है इंसान की इश्क की कैफियत जो करने कर। यह है इंसान की इश्क की कैफियत कि जिसमें इंसान अपने महबूब पर अपनी ज़ात को कुर्बान कर दे। ये जो परवाना होता है ना, क्या होता है? परवाना। आपको पता है परवाने की हिस्ट्री? परवाना क्या है? इससे पहले आपको एक और बात बता देता। किसी शायर ने कहा था मगज़ को बाग में जाने ना देना। लिखना नहीं, इसको समझिएगा। मगज़ को बाग में जाने ना देना वरना नाहक खून परवाने का होगा। बांदी से सुभान अल्लाह, चूंकि तो समझे नहीं है, समझ नहीं आई। ते फिर मैं दोहरा दूंगा। मगज़ को, किसको? मगज़ को बाग में जाने ना देना वरना नाहक खून परवाने का होगा। इसको समझिएगा। मगज़ कहते हैं शहद की मक्खी को। किसे कहते हैं? शहद की मक्खी। मगज़ को बाग में जाने ना देना वरना नाहक खून परवाने का होगा। ये मकसद और मतलब ये है कि जब शहद की मक्खी बाग में जाएगी, जाकर फूलों का रस चूसेगी, चूसने के बाद छत्ता बनाएगी, बनाने के बाद वहाँ पर स्टोर करेगी। कोई शख्स आएगा, छत्ता उतारेगा, शहद खा जाएगा और वो जो मोम होती, वो जो छत्ता होता है, उसकी फिर बनाएगा मोमबत्ती, उसको जलाएगा, आग लगाएगा। आग जब आग लगाएगा तो फिर क्या होगा? परवाना उस पे आएगा। कौन आएगा? परवाना। और परवाना आकर अपने आप को अपने महबूब में फना करने के लिए उसमें गिरा देगा और अपने आप को जला देगा। तो जब जलाएगा तो क्या कहा था? वरना नाहक खून परवाने का होगा। कहते हैं तुम मगज़ को ही बाग में जाने ना दो, ये नहीं जाएगी, फूलों पे बैठेगी नहीं, रस चूसेगी नहीं तो शहद का छत्ता बनेगा नहीं, शहद का छत्ता होगा नहीं, कोई उतारेगा नहीं, कोई जब उतारेगा नहीं, होगा नहीं, वो उससे मोम बनाएगा नहीं, जब बनेगी नहीं तो जलेगी नहीं, जब जलेगी नहीं तो परवाने की ज़िंदगी बच जाएगी। इसे कहते हैं दूर की सूचना। दूर की क्या करना? सूचना। कि आप इधर से ही बैन लगा दें ताकि अगले काम
ہو ہی نہ۔ تو عشق یہ ہوتا ہے کہ کسی کے نام پر اپنا سب کچھ ایدا کہہ لو، ہوئے 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 کہہ دو۔ ارشاد ارشاد ارشاد۔ اگر عشق کی تعریف یوں آپ سطر کی صورت میں سننا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو یوں کہوں گا کہ کسی کے لیے لٹ جانا، اسی کو عشق کہتے ہیں۔ آئے 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 آئے۔ کسی کے لیے لٹ جانا، میں لٹی گئی، اینو کی کہتے ہیں عشق، اینو کی کہتے ہیں عشق۔ دیکھیں ہم عام طور پر جو چلتا ہے عشق اسی کو سوچتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے سب کچھ مصطفیٰ پہ لٹایا کہ نہیں لٹایا؟ بچایا کچھ نہیں۔ اور پھر ہوئے 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 لیلا بانٹ رہی تھی حلوہ بانٹ رہی، صبح کہتے ہیں حلوہ بانٹ رہے ایسے، لیلا حلوہ بانٹ رہی تھی۔ لوگ آئے برتن اٹھائے ہوئے لائن میں لگے ہوئے ہیں، لیلا سب کو ڈال کر دیتی رہی، لوگ لیتے رہے جاتے رہے، لیتے رہے جاتے رہے۔ مجنوں آیا تو لیلا نے مجنوں کا جو کشکول تھا، برتن تھا، اس میں بجائے حلوہ ڈالنے کے اس کے ہاتھ سے پکڑا اور زمین پر پٹک دیا اور توڑ دیا۔ اب اس پہ چاہیے تھا کہ مجنوں پریشان ہوتا، مجنوں چیں بچیں ہوتا، نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ جو حرکتیں بھلی لگیں وہ ادائیں ہوتی ہیں، جو حرکتیں بھلی لگے وہ ادائیں ہوتی ہیں۔ مجنوں نے جب یہ منظر دیکھا نا، اس نے ناچنا شروع کر دیا۔ کیا شروع کر دیا؟ دھمال ڈالنا شروع کر دیا، رقص شروع کر دیا۔ کسی نے کہا کہ یہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں، تصور میں دیکھیے گا، تم دیکھتے نہیں، لیلا نے سب کے ساتھ ایک سلوک کیا، دیا دیا دیا، مگر جیسا سلوک مجھ سے کیا ویسا سلوک کسی سے نہ کیا۔ اس سے پتہ چلا لیلا کہ ہاں میں خاص ہوں، لیلا کہ ہاں میں کیا ہوں؟ خاص ہوں۔ اگر عام ہوتا، اگر کیا ہوتا؟ عام ہوتا تو لیلا جس طرح سبھی کو حلوہ دیے جا رہی تھی، مجھے بھی حلوہ دے کے ٹرخا دیتی کہ جا، نہیں۔ لیلا کا سب سے جدا گانا رویہ میرے ساتھ بتاتا ہے کہ لیلا کی نگاہوں میں کچھ خاص ہوں۔ کیا ہوں؟ خاص۔ مجھے جس پہ یہ بات یاد آئی، یہ تو عشق مجازی ہے، اب عشق حقیقی بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامان لے کر آئے تھے نا، تو اس موقع پر اگر کوئی ادھر سے ٹائم سیدھا پدرا ہو جائے تو کر لینا اپنا جو بھی کرنا۔ جب سامان لے کر آئے، حضور نے فرمایا کہ لاؤ اسلام کے لیے۔ صحابہ سامان لے کر آئے تھے نا، علی بھی، عثمان بھی اور عمر بن خطاب بھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس روز میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آیا۔ کتنا سامان؟ آدھا سامان۔ اور میں بڑا خوش تھا، بڑا مطمئن تھا، آج ابو بکر تو میں نمبر لے جانا، کیوں کہ میرے کول سامان واوا سے گا۔ ابو بکر سارا سامان لے کر آئے، لیکن ابو بکر کا سارا سامان عمر کے آدھے سامان کے مقابلے میں کیا تھا؟ ایک ہوتی ہے کوانٹیٹی، ایک ہوتی ہے کوالٹی، ایک ہوتا ہے معیار، ایک ہوتی ہے مقدار۔ اسلام کوانٹیٹی کی بات نہیں کرتا، اسلام پہلے کوالٹی کی بات کرتا ہے۔ ہاں، کوالٹی کے ساتھ کوانٹیٹی بھی ہو جائے تو نور علی نور ہے۔ اسلام بات کرتا ہے معیار کی، معیار کے ساتھ مقدار بھی ہو جائے تو کمال ہی ہو گیا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اصحاب کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے جائزہ لینا شروع کیا، سوال کرنا شروع کیا۔ پوچھا، ہاں بھی فلاں کتنا لے کر آئے؟ اتنا۔ آپ بتائیں کتنا؟ اتنا۔ آپ بتائیں کتنا؟ اتنا۔ حضرت عمر کہتے جب یہ سوال چل رہے تھے نا، تو میں اندر و اندر سے مچل رہا تھا خوشی سے۔ حضور مجھ سے پوچھیں گے کتنا، میں کہوں گا اتنا۔ ابو بکر سے پوچھیں گے مثال کے طور پر، میں کہوں گا کروڑ۔ ابو بکر سے پوچھیں گے، ابو بکر کا تو لاکھ تھا نا ان کے مقابلے میں، ابو بکر کہے گا لاکھ، میں نے کیا کہا؟ کروڑ۔ نمبر کون لے گیا؟ میں، عمر لے گیا نا۔ لیکن پوچھتے پوچھتے عمر کتنا؟ یا رسول اللہ کروڑ۔ جب باری ابو بکر کی آئی نا،
हुजूर ने अपना सवाल ही बदल दिया। अल्लाह अकबर। हुजूर ने अपना सवाल ही बदल दिया। हुजूर ने सबसे कहा था कितना लेकर आए, कितना लेकर आए, कितना लेकर आए। जब बारिश सिद्दीक की आई, हुजूर ने फरमाया कितना छोड़ के आए। हुजूर ने क्या फरमाया, कितना छोड़ के आए। अल्लाह अकबर कबीरा। उस मौका पर उमर कहते हैं मेरे दिल दिमाग अंग अंग रूमे रूमे बोटी बोटी कतरे कतरे ने गवाही दी, उमर भले जो मर्जी हो जाए, लाख मर्तबा भी पैदा होकर आ जाए, अबू बकर के अव्वल नंबर को तू नहीं पा सकता। अबू बकर हमेशा से अव्वल रहेगा। अबू बकर हमेशा से अव्वल रहेगा। अब देखो ये वही वाली बात, उधर था इसके मजाजी कि वो कहता है जब प्याला टूटा, लोग देख रहे हैं कि धमाल डाल रहे, खुशी से रक्स कर रहा है। तो अब देखें जो इस राह मोहब्बत के राहरो है ना, वही इन बारीक बातों को जानते हैं, वरना नजर लग जाती है। हर किसी को पता चल जाए नजर लग जाती है। हर कोई तो इन चीज़ों से डीपली वाकियत नहीं ना रखता। तो उस मौका पर नुक्ता बयान किया था मजनू ने। क्या बयान किया था कि मैं लैला की मैं धमाल इस वजह से डालता हूँ कि लैला मुझे कुछ खास समझती है। वो कैसे खास समझती होती तो आपको देती ना, नहीं। उसने कहा लैला का मेरा प्याला तोड़ना ये बताता है लैला ने सभी को आम जाना और सभी को आम गर्दाना, और मुझ मजनू को लैला ने खास जाना। इसी तौर पर अब ये जो असहाब मुस्तफ़ा की सफ़ लगी हुई थी ना, कितना लेकर आए, कितना लेकर आए, कितना लेकर आए। जब बारी सिद्दीक की आई, मुस्तफ़ा ने उनके साथ ख़ास मामला रखा। गोया कि बताया अबू बकर सभी असहाब तेरे मुकाबले में आम हैं और तू मेरे असहाब के मुकाबले में मेरे लिए क्या है, खास है। आए हाय, इस पे भी एक नुकता आ गया, अर्ज कर दूं 16 मिनट सिर्फ आ नुकता, उसके बाद तेनों इजाजत। मुस्तदरक के हाकिम की हदीस पाक है। किसकी है? मुस्तदरक के हाकिम की। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मनाकिब के अंदर आती है कि अल्लाह क़यामत वाले दिन सारे लोगों को रिजवान अता फरमाएगा। की अता फरमाएगा? रिजवान। लेकिन जो बारी आएगी मेरे अबू बकर दी, अल्लाह मेरे अबू बकर नू रिजवान अकबर अता फरमाएगा। की अता फरमाएगा? रिजवान अकबर। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह माँ हुआ रिजवानुल अकबर, रिजवान अकबर क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया सिगा रिजवान अकबर ये है कि रब सभी आहले जन्नत को दीदारे आम अता फरमाएगा। जब बारी अबू बकर की आएगी, मेरा रब सिद्दीक अकबर को दीदारे खास अता फरमाएगा। दीदारे खास। अब ये तो थी मुस्तफ़ा की बात। अब आगे है मुसन्निफ रहमहुल्लाह खतीब। वो जब खतीब कदीम बातों की जदीद तशरीह करता है ना, तो फिर कह लो भी ना, उसमें मज़ा ही आ जाता है, चासी आ जाती है, स्वाद ही आ जाता है। खतीब कहता है कि मंजर क्या होगा? क्या मंजर क्या होगा? मंजर ये होगा दिन क़यामत का होगा, और महल, टाउन, सोसाइटी जन्नत की होगी, उसमें एक दीदार महल होगा। क्या होगा? दीदार महल होगा, ज़ियारत महल होगा, जहाँ पर आले जन्नत को दीदार करवाया जाएगा। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना दीदार उस दीदार महल में सभी आले जन्नत को करवाएंगे, करवाने के बाद एक वक्त ऐसा आएगा, आप तवज्जो रखना, इसके ऊपर मजलिस को इख्तिताम पजीर करेंगे और आप इसका देर तक लुत्फ़ और मज़ा लेते रहेंगे। जब उस ज़ियारत गाह में, उस दीदार महल में सभी आले जन्नत को दीदार करवाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दीदार हो चुका, रब फरमाएंगे अब सारे यहाँ से चले जाएं, यहाँ पर दीदार महल में कोई बाकी ना बचे सिवाय मेरे सिद्दीक अकबर के। सिद्दीक मेरे सामने बैठेगा, मैं सिद्दीक के सामने बैठूंगा, सिद्दीक मुझे देखेगा, मैं सिद्दीक को देखूंगा। अल्लाह अकबर। ये है दीदार खास। सबको भेजकर अपने खास को पास बिठा कर कहना कि तू मुझे तक, मैं तुझे तकता हूँ। इससे आगे भी एक नुक्ता है, लेकिन इसी नुक्ते पर इक्तिफा करते हैं। लेकिन थोड़ी सी मैं आग लगाकर बस उसके बाद तो नुक्ता हो गई फिर सही। क्या कि अबू बकर के मुकद्दर भी बड़े अजीब हैं। अबू बकर दीदार मुस्तफ़ा में भी ला शरीक है और दीदार खुदा में भी ला शरीक है। वो कैसे? 3 दिन जब गार में रहे मुस्तफ़ा के साथ अबू बकर, बताओ उस वक्त आम रूटीन में तो ऐसा होता था, अबू बकर मजलिस में बैठे, उमर फलां 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 सारे असहाब, तो उस दीदार में अबू बकर ला शरीक नहीं होते थे, सभी शुरका होते थे,
سبھی شرکا ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ جی۔ مگر ایک وقت ایسا بھی آیا صدیق کی زندگی میں 3 دنوں کا کہ جب مصطفیٰ تھے یا مصطفیٰ کا یاد صدیق تھا، مصطفیٰ صدیق کو تکتے تھے اور صدیق مصطفیٰ کو تکتا تھا۔ اس دیدار مصطفیٰ میں 3 دن تک صدیق لا شریک رہے۔ اللہ فرمائیں گے اے صدیق دیدار مصطفیٰ میں تو لا شریک رہا، آؤ ایک اور تمہیں اعزاز عطا فرماتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اب دیدار خدا میں بھی لا شریک رہو، تم چلے جاؤ، صدیق رہے، صدیق کا خدا رہے، تاکہ صدیق دیدار مصطفیٰ میں بھی لا شریک بن جائے اور دیدار خدا میں بھی لا شریک بن جائے۔